الكتاب أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے قادیان اوپر والی آیت قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون شخصیت ہے، کون وہ ذات ہے جو تمہیں بچائے گی اللہ سے. اللہ کے مقابلے میں اگر اللہ تمہیں پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، کون بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، دونوں باتیں فرمائی. اگر اللہ کا ارادہ ہو تمہیں تکلیف دینے کا، نقصان پہنچانے کا، تو کون رکاوٹ بنے گا، کون بچائے گا؟ او اراد بکم رحمہ، یا تمہیں پیار، محبت، رحمت، شفقت، دفع، کامیابیاں دینا چاہے تو کون حائل ہوگا؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی دوست اور نہ ہی مددگار. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنكُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو تم میں سے، ہر خیر کی راہ میں حائل ہونے والے اور اس کو رکاوٹ بنانے والوں کو اللہ جانتا ہے. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اور اپنے ہم خیالوں سے جو کہنے والے لوگ ہیں حلم آؤ ہماری طرف. مقصد یہ ہے کہ جنگ میں، جہاد میں، قتال میں شامل آپ نہ ہو، ہمارے پاس آئیں. جس طرح ہم محفوظ ہیں تم بھی محفوظ رہو گے اور اپنی جانوں کو ضائع نہ کرو. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، پہلے وہ جنگ میں، بأس میں، لڑائی میں نہیں حصہ لیتے مگر بہت کم. یہ منافقین کی جماعت کا سٹیٹس بیان کیا جا رہا ہے. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، ارشاد فرمایا کیا یہ تمہارے لیے بخل کر رہے ہیں، بخیلیاں کر رہے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، جب کبھی خوف آتا ہے کوئی کسی دشمن کا، حملہ آور کا، رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، اے نبی محترم وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم، گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جس بندے کی طرح جس پر موت کی غشیاں آ رہی ہو. مرنے والا جس طرح آنکھیں پتھرا کے دیکھتا ہے، ان نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کیا جہاد کا وقت یا قتال کا وقت آ رہا ہے. یار اس تو زیادہ میں کی منہ چنوں پا. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف و خطر کا خطرہ ٹل جاتا ہے، صَدَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی تمہارے خلاف تیز زبانیں. پھر وہ غلط تبصرے، جس طرح کہا جاتا ہے تنقیص و تنقید کی زبانیں چلاتے ہیں. اشحتاً علی الخیر، یہاں خیر کا معنی مال ہے.
کیا وہ بڑے حریص ہیں؟ ادھر الشہد من حریص ہے، ادھر وہ ہے بخل۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اس کے فیصلوں پر۔ فأحبط اللہ اعمالہم، پس برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسے کرنا اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جب طوفان آئے، آندھی آئیں، اللہ تعالیٰ نے کفار کی جماعتوں کو، لشکروں کو جب بھگایا تو منافقین جو چھپے ہوئے تھے گھروں میں، وہ گمان کرتے ہیں ان جماعتوں کے بارے میں کہ لم یذهبوا، ابھی وہ گئے نہیں، ادھر ہی ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر وہ جماعتیں دشمنوں کی لشکر آ جائیں حملہ آوری کے لیے، یودوا، تو یہ دوست رکھیں گے منافق ٹائپ لوگ، لو انہم بادون فی الاعراب، وہ خواہش رکھیں گے کہ کاش کہ ہم بدوی ہوتے، دیہاتوں میں ہوتے، فی الاعراب، دیہاتیوں کے ساتھ۔ پھر یسألون عن انبائکم، پھر وہ تمہارے بارے میں، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے، کون مرا ہے، کون بچا ہے، کون کیا ہے، کیوں فاتح ہوا، کون مغلوب، اس قسم کی باتیں وہ جنگلوں صحراؤں میں بیٹھ کر کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، فرمایا اگر وہ تمہارے پاس ہوتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ نہ قتال کرتے، نہ جہاد کرتے مگر بہت کم۔ ان کی فطرت ہے، جبلت ہے، بزدلی دکھانا، بھاگنا اور مفادات حاصل کرنا، ان کی یہ فطرت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ 379 ہے جی، حضرات توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں غور فرمائیں جی، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے اور آج پھر کرتا ہوں، 332 بار ہے قالو اور 332 بار ہے کل۔ سبحان اللہ، میں آپ بھی کہنا تو آرام سکون نہ دینا چاہیے، پکے دی بات لے تاکہ پریشان نہ ہوئے بس، کیونکہ جس وقت بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے پھر تھوڑا سا حرکت میں آنا پڑتا ہے نا، جاگنا بھی پڑتا ہے، توجہ بھی دینی پڑتی ہے اور اپنے خیالات کی دنیا کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ کئی بار بات ہوئی ہے کہ قالو 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 کا جو کلمہ ہے قرآن مجید میں کتنی بار ہے؟ 332 بار۔ اور کل کا کلمہ بھی قرآن مجید میں کتنی بار ہے؟ 332۔ ایک مسئلہ تو بڑا حل ہو گیا نا، کیا معنی ہے اس کا؟ قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ کبھی یہودیوں نے کہا، کبھی عیسائیوں نے کہا، کبھی مشرکین نے کہا، کبھی منافقین نے کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ قالا قالا قالو قالت قالتا، قلنا یہ گردان ہے، تو فعل امر ہے کل، ارشاد ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا، میرے پاک پیغمبر آپ یہ کہیں، انہوں نے یہ کہا ہے آپ یہ فرمائیں، انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے آپ یہ فرمان جاری کریں۔ پھر سبحان اللہ کیسا کریں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ آپ جاگتے رہیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ قالو 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 کہتے رہیں، فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ یہ فرمائیں، یہ میرا اعلان ہے، میرا حکم ہے، آپ اس کا اعلان کر دیں۔ آج کے سبق میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، ان سے کہو، پیچھے بھی آیا ہے کل لن ینفعکم، اگر تم جنگ میں نہیں جاتے، فرار ہو جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، تو تمہیں موت سے اور قتل ہونے سے کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ کیا سمجھتے ہو جہاد میں آ جائے وہ شہید ہو جاتا ہے؟ کل میں نے مثال دی تھی، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ المجاہدین، جنگ موتا میں 9 تلواریں کافروں کے سروں اور ہڈیوں پہ مار مار کے توڑنے والی شخصیت، سید الانبیاء نے لقب دیا تھا جو خالد ہے، سیف من سیوف اللہ، سیفن تلوار کو کہتے ہیں، فرمایا یہ لوہے کی تلوار نہیں، یہ اللہ کی تلوار ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور جناب خالد فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، پہلی صفوں میں قتال کیے ہیں، لیکن میں شہادت کی موت نہیں مر سکا، تبھی موت سے مر رہا ہوں۔ اور پھر وہ نے فرمان جاری کیا، دلیر اور شجاعت بن جانے سے بندہ مر نہیں جاتا اور بزدل ہونے سے بندہ موت سے بچ نہیں جاتا۔ یہی فرمان سے کہہ دو
اگر جہاد اور قتال اور شہادتوں سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو تو کیا سمجھتے ہو تم مر جانے سے اور شہید یا قتل ہو جانے سے بچ جاؤ گے؟ اللہ کا کہ نظام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مروانا ہوا تو تم خود ہی ادھر آ جاؤ گے۔ آئے تھے نا مکے والے مارنے کے لیے رسول پاک کے صحابہ کو غزوہ بدر کے حوالے سے، تو امام الانبیاء جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جماعتیں بھاگ جائیں گی، شکست خوردہ ہو جائیں گی۔ ساتھ آپ نے فرمایا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں، جتھے جتھے آپ نے فرمایا اتھے مرے۔ کچھ فرشتوں نے مارا، کچھ صحابہ نے مارا، کچھ بیویاں نے تانے دے دے کو مرنے میرا بھی مروائے ہو، گئے سو مارن واسطے، اے ہم ان کو قیدی بنا کے لائیں گے، ہم ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنا کے لائیں گے، تو میرے بھی مروائے ہوتے، منہ چوک کے گھر آ گیا، وہ بیویاں نے بھی چیویاں دے دی۔ اللہ نے فرمایا ذلت رسوائی کے ہم نے دروازے کھول دی۔ کہرام مچ گیا اس دور میں کہ نہتے اور بے ہتھیارے 313 بندوں نے 950 اور 1000 کا مقابلہ کر کے مار مار کے چھتر ہونا دے تو کر چھٹے، دوسرے لفظ ہے۔ کیوں بلا؟ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر میں تیری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں گا اور جبرائیل امین کی قیادت میں آئیں گے، اور یہ نقشہ دنیا نے دیکھا۔ تو فرمایا یار بندہ موت سے اور قتل سے اگر تم بھاگ جاؤ بچ کس طرح سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا ان سے کہو من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں کون بچا اگر تمہیں اللہ مروانا چاہے، سزا دینا چاہے، قتل کروانا چاہے، میدان بدر میں تمہارے ٹکڑے کروانا چاہے، بچائے گا کون تمہیں؟ اگلی بات او اراد برحمہ، اگر اللہ پیار دینا چاہے، شجاعت کا تمہیں منظر کی جزا دینا چاہے، تمہیں فتوحات دینا چاہے، انعامات دینا چاہے، مال غنیمت دینا چاہے، سب سے پہلے مال غنیمت ملا غزوہ بدر میں۔ غنیمتوں کا جو سلسلہ رہا ہے انبیاء اور رسولوں کے ادوار میں، وہ یہ ہوتا رہا مثلا جتنا مال غنیمت جمع ہوا، سن رہے ہو، آسمان سے آگ آتی، وہ جلا کے چلی جاتی، فیصلہ ہو جاتا جی یہ سارا کچھ قبول ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول پاک کی امت کے لیے ہم نے آپ کے وہ حلت لی الغنائم، فرمایا میری امت کے لیے 6 نمایاں جو صفتیں اللہ نے دی، اس میں یہ تھا میری امت کی اللہ نے غنیمتوں کے مال کو حلال قرار۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو اللہ تعالیٰ نے جو غنیمتیں دی تقسیم اللہ نے فرمائی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہی وہ بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات دیں، 70 وہ قیدی بن گئے اور 70 مارے گئے تو ان میں مال غنیمت بھی ملا۔ تو اب اس کی تقسیم کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ پہلی مشاورت آپ نے فرمائی حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ، کیوں ابو بکر صدیق سے فرمائی؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں نبی پاک کے وزیر بھی ہیں، سسر بھی ہیں، سبحان اللہ، وزیران لی فی الدنیا و وزیران لی فی السماء۔ سرکار نے فرمایا میرے صرف 2 وزیر ہیں، کہ ساڈے پنجاب دے کنے وزیر نے، اسی ساریاں دولتاں وزیران ہی دے جانے۔ فرمایا 2 وزیر ہیں میرے، اور کام وہ چل رہے کہ دنیا میں تہل کے خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے۔ صدقے جہاں مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، تبدیلیں بدل گئی، حالات بدل گئے، دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا، لا الہ کی او بلند تک گئی۔ باطل سے مٹنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سمجھ آ رہی؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک آسان کام ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی اگر تمہیں اللہ فتح دینا چاہے، ان مالوں کو جتانا چاہے، ان کو مال غنیمت دینا چاہے، تو پھر پہلی بار یہ مشورہ کیا تھا، اس صدیق نے رائے دی چلو ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ عمر فاروق سے پوچھا، کہنے لگے کسی فدیہ کی ضرورت توڑا لاؤ اینا نہیں ہے، اور اپنا رشتہ دار اپنی تلوار اپنا رشتہ دار آپ مارو۔ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کی رائے ذرا نرم ہے، اب عمر تیری رائے بڑی ذرا سخت ہے، تو میں وہ فدیہ لے کے، دونوں اللہ نے رائے دی فدیہ لے لو، اما فداءن ام منن، یا ان کو احسان کرو، احسان کر کے ان کو چھوڑ دو، تو یا فدیہ لے کر چھوڑ، دونوں جائز تھا۔ لیکن آپ نے جب فدیہ لے کے قیدیوں کو چھڑانے کا فیصلہ کر لیا
ہائے عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، رسول پاک اور ابو بکر صدیق مسجد کے سین میں بیٹھ کر دونوں رو رہے تھے، کانا یبکیان، دونوں رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما یبکیکما، تمہیں کون سی شے رلا رہی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا میرے اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، ما کان النبی ان یکون اسرا حتی یسکن فی الارض، اللہ نے فرمایا نبی پاک کے لیے جائز ہی نہیں تھا کیا قیدی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیے تھا۔ معاف اللہ نے کر دیا، قانون بھی منظور کر لیا، چلو جو تم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اگر تم میرے سے پوچھتے انتظار کرتے تو میرا بھی وہی فیصلہ تھا جو عمر نے فیصلہ کیا تھا۔ قربان جو عمر تیری صداقت پر، شرافت پر، غیرت پر، حریت پر، اور وہی اللہ نے جزا دی ہے۔ ایک سائیڈ پہ ایک پیارے ہیں، ساتھ ہی دوسرے پیارے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایسے اٹھیں گے۔ رسول پاک نے کئی دفعہ فرمایا کہ آپ مسجد نبی میں آتے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، آپ نے فرمایا ہاکذا ندخل الجنت یوم القیامہ، ہم ایسے طرح قیامت کو جنت میں جائیں گے۔ پٹنے والے پٹ پٹ کے مر گئے، اور وہ کر کر کے جلوس نکال کر سینہ کو بھی، تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے پاس فرمایا من ضرب الخدود و شق الجیوب، جو تانے مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، پٹتا روندا ماتم کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے کوئی نہیں۔ کیوں؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کل میں نے سبق پڑھایا تھا نا، جو اللہ نے رسول پاک سے سبق پڑھایا ہے، قل اللہم مالک الملک، پڑھو نا ایک باری، اللہ کرے تو ہڈی زبان چل پوے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نفع دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، رکاوٹ کون پیدا کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ لا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے سفارشی جو ادھر آئے؟ فرمایا فرشتے لائنوں میں لگے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتہ بھی جرأت سے بات نہیں کرے گا، سفارشی کون آئے گا؟ ادھر پیر فریق ملنگ دو نمبری کرنے والے کہتے ہیں ہم بخشوائیں گے، نبی کہتے ہوں گے اللہم سلم نفسی سلم نفسی، اللہ میری جان کو بچا، پیری فقیری والے کہیں گے ہم تمہیں بچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تھانے جانا ہے، چودھری شوری صاحب تھانے تو چلو ماڑا موٹا کام کر سکتے ہیں، تو اتنے نہیں کام چلتا، چودھری شوری صاحب وہ پارا ذرا کام۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا من دون ولیّم ولا، نہ کوئی دوست کار ساز، نہ کوئی مددگار، کوئی مددگار، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی سپورٹر۔ ادھر سپورٹر ووٹر کی بڑی کہانی ہے نا، بڑے سپورٹر ہیں جی، بڑے ووٹر، بڑے ووٹ ہیں ان کے جی، کیا ووٹ ہیں بڑے ان کے، توجہ جی۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اس سیدھی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ فرمائے ہم جانتے ہیں، دو نمبریاں کرنے والے، فراڈیاں مارنے والے، چکر چلانے والے، بدنامیاں، کسی کے گل مڑنے، سب کو ہم جانتے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اپنے ہم خیال بیلیوں بھائیوں سے جو کہنے والے لوگ ہیں، حلم الینا، مرنے ہو تو اسی رہن کی گئے ہو، تسی گھر چھوو ہمارے پاس بیٹھو، لڑائی میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، سیفٹی کرو، اپنے آپ نے جان بچاؤ، تسی کہڑے چکرے پہ ہو؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے، پرانی بات یاد آ گئی مجھے، یہ جامع مسجد صدیقیہ میں مسجد کی تعمیر کے بعد سب سے پہلا خطیب امام میں ہوں، تو سبحان اللہ پھر تسی نہیں آتے، یہ میں جگان واسطے آنا، مزے کو خود کے وظیفہ نہیں ہے، وہ الگ ہے سبحان اللہ پڑھنا، سبق کے دوران یہ میں کہنا جگان واسطے بھی۔ میں ایک بندے نے پوچھا دو چوبے ہو گئے تو نہیں پڑھے، واقعی دو نہیں پڑھے، تمہیں کیوں پتہ ہے؟ میں کہ میں جمعہ بھی پڑھانا، جگانا بھی ہے، حاضری بھی لانا نا،
یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سپیکر چلا کرتے تھے، بڑے بڑے ہارن تورے لگے ہوتے، تو جس لیے خطبہ شروع ہونا تو ظاہر ہے تھوڑا چیک کری دے نا مائک نو چل رہا کہ نہیں۔ ایک گھروں مینوں پیغام آیا کسی خاتون نے، یہ پرانی سچی بات پہ کر رہا، ایک 100 روپے لے لو تو اے توتے جڑے نے مسجد والے یہ بدل دیو۔ کہ 100 روپے کی قیمت پتہ کی سی ادو؟ تاریخی گل سنان لگا، 1971 میری شادی ہوئی، سبحان اللہ، پھر تو نہیں آخنا، ادو سونا 80 روپیے یا 100 روپیے 2 روایتاں نے، 100 روپیہ دے رہے نے توتا بدلنے واسطے۔ وہ میں کہ تسی کیوں بدلوا دے ہو؟ جس وقت تسی خطبہ پڑھنے واسطے ٹک ٹک کر رہے ہو، ساڈے دل تے سٹاں وجدیاں، صدقے جان تیرے دل تے جب پڑھا جائے الحمدللہ نحمدہ تے دل تے وجن سٹاں، تو پھر وہ تے شیطان دا ہی اثر ہو سکتا ہے، رحمان دا تے نہیں۔ یہی فرمایا اگر تمہیں اللہ کامیابیاں دے، تمہیں اللہ نقصان دے، بچائے گا کون؟ کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ فراڈیاں اور رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو جانتا ہے، بالقائل کہنے والا اپنے ہم خیال ہو ہمارے پاس ہو، ادھر ہو کی مسیطیں رولتے پھر دو، ٹائم بھی ضائع کر دو، نہ دبکے کھان دو، نہ وقت ضائع کر دو، اتنے بہت چپ کر کے 2 چھوٹا پیویا کرو بیگ۔ وہ پھر بندے چھڑ جاندے نے ماشاءاللہ۔ ولا یاتون البأس الا قلیلا، تو ارشاد فرمایا وہ جنگ میں جہاد میں نہیں آتے ہیں مگر تھوڑا بہت یہ ثابت کرنے کے لیے ایسی بھی تو بھاجی مسلمان ہے نا، وہ ایسی کوئی کافر ہو کے مری ہے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، افطاری کراندہ بڑی ٹکار ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ کسے پوچھا بزرگا تو روزہ تو رکھتا ہی نہیں، ایندہ کافر ہو کے مری ہے، انہیں افطاری بھی نہ کرائی ہے۔ افطاری کرانا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا ثواب ضرور ہے، اجر ہے، لیکن ایسا قطعاً یہ مطلب ہے اندر آپ پہ تو کہندے ہو روزہ کھلانا ہی ہونا ہی اجر ملتا ہے، تو میں تو بھی اندر کھلانا تو نہ رکھا گا تو میرا کام نہیں چلتا، انج نہیں چلنا، پہلے روزہ رکھنا ہے پھر کھلانا ہے۔ ہوں سمجھ لگی گل دی؟ اگر کوئی فرق ہے تو چلو کٹ لیں گے، کوئی گل نہیں۔ پھر اللہ تبصرہ فرما دے اشحۃ علیکم، کیا یہ بخل کرتے ہیں آپ کا ساتھ نہ دینے میں، اپنے آپ کو، یہ بنیادی طور پہ تبصرہ ہو رہے ہیں منافقین کے خلاف۔ اشحۃ علیکم، کیا یہ بخل کرتے ہیں، بزدلیاں دکھاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب وہ خوف آتا ہے جنگ کا، جہال کا، قتال کا، دشمن کے حملہ کرنے کا، رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، آپ اس طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جو موت کی وجہ سے جس پر غشیاں آتی ہیں، جس طرح وہ غشی طاری ہونے والا یا بے ہوش ہونے والا یا بکھلا جانے والا موت کی وجہ جس طرح اس کی آنکھیں پھرتی ہیں نا، اس طرح دیکھیں گا آپ کی طرف۔ تو جو دوسرے ہیں، ہائے ہائے، عمر فاروق رضی دور میں وہ فارسی حکومت، ان کا جو وفد صحابہ کرام کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو اس وقت کی بڑی حکومت تھی، تو انہوں نے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ تم کون ہو، ادھر آئے ہو؟ کہنے لگے نحن اصحاب رسول اللہ، ہم رسول پاک کے شاگرد صحابی ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے جی نخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم اس لیے ہیں جو لوگ بندوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کی بندگی چھڑا کر رب العباد کی بندگی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے نکال کر اور آخرت کی عزت و شرف کی شاہراہ پہ چڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ترجمان نے پوچھا، ان سے پوچھو یہ تم لڑ لیں گے ہم سے؟ اور تسی چند بندے، تھوڑے بہت بندے ایڈی بڑی حکومت سے لڑ لو گے؟ تو ترجمان نے کہا جی یہ یحبون الموت کما تحبون الدنیا، یہ موت سے اس طرح لوڑیاں کرتے ہیں جس طرح تو دنیا کے ساتھ لوڑیاں کرتے ہیں، ان کو تو پرواہ کوئی نہیں، یہ موت اپنی تلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، آؤ تو صحیح ان کی طرف۔ ایک اور بات یاد رکھو، شہید ہونے والا، اس کے علاوہ کوئی بندہ دنیا سے جانے والا شہید کے علاوہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ امام اللہ نے فرمایا اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم، 4 بار آپ نے فرمایا۔ وجہ شہید ہوتے ہوئے جو سواد آتا ہے نا، وہ لذت جنت سے بھی نہیں۔
جنت میں ہر شے ملے گی، لیکن شہادت کے وقت جو شہید ہونے والوں کو لذت ملتی ہے، فرمایا وہ مزہ شہید ہوتے وقت ہی ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا اقتلوا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں اللہ کی راہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ لوڈو کھیلنے والے ساری رات برگر کھا کے راڑا سٹن والے مقابلہ کس طرح کر سکتے؟ نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، تے پکا سنی۔ ارشاد فرمایا جب توجہ کریں جی، اولئک لم یؤمنوا، یہ سارے وہ لوگ ہیں ایمان لائے نہیں اللہ پر، رسول پر، اللہ کے فیصلوں پر، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو جو کچھ ان تھوڑا بہت کیا ہے اللہ نے برباد کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایسے کرنا اللہ پر آسان ہے۔ کسی کی محنتوں کو ضائع تو اللہ نہیں کرتے، لیکن دکھلاوے کے لیے اگر کوئی ایمان کا نعرہ مارتا ہے، حرص ہوتا ہے کہ مجھے وہ مال دولت مل جائے، کہ میرا وہ حصہ مل جائے، اللہ فرماتے ہیں کوٹی رلا کے احبط اعمالہم ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں ہی سب کو برباد کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن سب کو کٹ آف ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ دوڑ گئے ہیں، آندھی اللہ نے بھیجی، لشکر بھیجے، وہ دم دبا کے بھاگ گئے، وہ 10,000 کا لشکر جو حملہ پر ہوا تھا، اور یہ چھپے ہوئے منافق کہتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ اجے وہ لشکر گئے نہیں، ادھر ہی ہیں، وہ دوڑ بھی گئے، چلے بھی گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، فرمایا اگر دوبارہ وہ احزاب لشکر آ جائیں، یودون، پھر یہ دوست رکھیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، ان کی خواہش ہوگی کاش ہم مدینے ہوتے ہی نہ، ہم ہوتے دیہات میں، پنڈ میں، او دور دراز ہوتے۔ یسألون عن انبائکم، مجاہدین تمہارے بارے میں خبروں کا پوچھتے، چلے گئے نے ایتھے ہی نے، گئے تو نہیں ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے کہ نہیں، یہی پوچھتے۔ ولو کانوا فیک، فرمایا سونیوں اگر یہ تمہارے اندر بھی ہوتے، ما قاتلوا الا قلیلا، تمہارے ساتھ مل کر یہ جہاد کرتے نہیں مگر تھوڑا منہ دکھانے کے لیے کہ ہم کلمہ پڑا ہوا ہے ادھر آ گئے۔ کئی بندے کو باجی جو روزہ رکھ جو بیٹھے ہیں ہم کی کریے، اندازہ کرو یہ انداز کیسا ہے۔ اور جی ہم روزہ پھر رکھ جو بیٹھے ہیں تو پھر نبات کرنا ہی ہے نا، یہ انداز کیسا؟ تو یہ انداز کیسا؟ اللہ تیرا شکر ہے زندگی میں تو ماہ رمضان بھیجا۔ اسلاف کی تاریخ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ ہمیں زندگی میں ماہ رمضان آنا نصیب کرنا، ہم اپنی زندگی ماہ رمضان دیکھ لیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد دعائیں کرتے، اللہ جو کچھ ہم نے عبادت کی ہیں، قیام کیا ہے، صدقہ کرا دیا، وہ قبول کر لے۔ 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے ماہ رمضان آنے کا، 6 ماہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا قبول کر لے۔ کتنے اے تو کتنے اے، فرق کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بات کو سمجھے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ ہمیں اللہ فہم، عمل اور اس پر چلنا نصیب فرمائے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی محترم آپ فرمائیں کون ذات ہے جو تمہیں بچائے گی اللہ سے، ان اراد بکم السوء، اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کا، نقصان کا ارادہ فرما لے، او اراد رحمہ، اگر وہ رحمت و شفقت، پیار، کامیابیاں دے، کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین، معوقین مانے رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اللہ جانتے ہیں اس تم میں سے جو اس دین، اس سبیل، اس جہاد، اس منصوبہ بندی میں جو لوگ رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اخوان سے مراد ہے ہم خیال، اپنے ہم خیال، اپنے جو نظریات ان کے برابر ان سے کہنے والے ہیں، ہلم آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، یہ جہاد میں نہیں آتے بہت کم، صرف منہ دکھانے کے لیے۔ اشحۃ علیکم، کیا یہ تم پر بخل کرتے ہیں کہ تمہارا ساتھ نہ دیں؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب وہ خوف آتا ہے دشمن کا، حملے کا، رَأَيْتَهُمْ، وہ آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشیٰ علیہ من الموت، اس بندے کی طرح جس پر موت کی غشیاں طاری ہوتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب وہ خوف و خطر چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تمہارے خلاف بڑی تیز زبانیں استعمال کرتے ہیں، الزامات، طعنے، تشنیع، اس قسم کی باتیں۔
اشحتن علی الخیر، کیا یہ بڑے حریص ہیں مال جمع کرنے پر؟ اولئک لم یؤمنوا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، پس برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال۔ اگر وہ ایمان کے اعمال اس حالت میں اگر کوئی بظاہر خیر عمل کیا ہے، کہتے ہیں نا جی کافر بلیاں پالتے ہیں جی، کتوں کا علاج کرتے ہیں جی، فلانی شے دیتے ہیں جی، کمبل بھیجتے ہیں، اس قسم کے اشارے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے سب ضائع۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ایسے کرنا اللہ پر آسان ہے۔ اللہ کو کسی کو سارا جہان مومن ہو جائے، اللہ پھر میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں، سارا جہان کافر بے ایمان ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ بے ایمان ہونا میری حکومت میں، میری سلطنت میں کوئی ذرا بھی نقصان تم نہیں پہنچا سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں وہ جو احزاب و لشکر آئے تھے، لم یحسب ابھی گئے نہیں، وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر وہ لشکر آ بھی جائیں، یودو تو پھر کوشش کریں گے، دوست رکھیں گے، لو انہم بادون، اگر کاش کہ وہ دیہاتوں میں ہوتے، بدویوں کے ساتھ ہوتے، ہم بھی ان جو جھونپڑی والے ہوتے ہیں نا، خانہ بدوش، ان کے ساتھ ہوتے، ہم شہر میں ہوتے ہی نا۔ یسألون عن انبائکم، تو تمہاری خبروں سے پوچھتے، ولو کانوا فیکم، اللہ نے فرمایا جناب اگر تمہارے پاس ہوتے، تمہاری جماعت کے اندر ہوتے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہ وہ جہاد کے قتال کرتے مگر بہت کم، وہ آپ کا ساتھ اور سنگ نہ دیتے، کیونکہ ان کا معیار یہ ہے۔ بنیاد